اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، کہ جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اس سے 4 گواہ طلب کرو، اس سے بولو 4 گواہ لے کر آؤ جنہوں نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو، 4 گواہ لے کر آؤ۔ اور اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے اس کو پکڑ کے 80 کوڑے لگاؤ۔ اس نے کسی پاک دامن عورت پہ تہمت کیسے لگا دی؟ یہ کوئی ہلکی بات ہے؟ کسی پہ بھی اٹھا کے بدکاری کی تہمت لگا دی، وہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ ادھر نظر آئی تھی، اس کو ادھر دیکھا تھا۔ ہمارے گھروں میں اور ہماری مجلسوں کا یہ بڑا ایک کہیں کہ ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے، مرچ مسالے لگا لگا کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ عورتیں خصوصی طور پر آپس میں اس کو بڑا ڈسکس کرتی ہیں، اور لونڈے لپاڑے بھی آپ کہیں جو نوجوان نسل ہے وہ بڑے مزے لے لے کے نا ان چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے۔ ڈرنا چاہیے۔ آج ہم کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائیں گے، کل کو ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں۔ تو اگر کسی پر تہمت لگائی 4 گواہ پیش کرو، جب تک دیکھا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک، اب اللہ کے رسول کا جو کلام ہوتا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت ہی اللہ کے رسول کنایہ الفاظ کے اندر بیان فرماتے ہیں، انتہائی حیا والے الفاظ میں، انتہائی حیا والے الفاظ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک تم سرما دانی کے اندر سرمے کی سلائی کو جاتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ اب یہ کتنی حیا میں اللہ کے رسول نے اس کو بیان فرمایا کہ جب تک تم سرمے دانی کی سلائی میں سرمے دانی کی سلائی کو، سرمے کی سلائی کو جاتے ہوئے نہ دیکھ لو، تب تک تم کسی کے اوپر بات نہ کرو۔ کیا تم نے اتنا دیکھا؟ نہیں دیکھا، اور دیکھا بھی ہے تو بھی منہ بند رکھو، منہ بند رکھو، فساد نہ پھیلاؤ۔ کسی طرح اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہو سمجھا دو، اس کے بڑوں کو کہہ سکتے ہو جو اس کو سمجھا دے سمجھا دو، اور اگر تمہیں زیادہ ہی حق گوئی کا شوق چڑھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر 4 گواہ لے کے آؤ، پھر 4 گواہ لے کے آؤ۔ کیونکہ یہ مسئلہ بھی ایسا ہے نا، کوئی کسی پر بھی تہمت لگا دے، اس کی عزت کو پامال کر دے، تو اس کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا گیا۔ اگر واقعی تم سچے ہو تو پھر تمہارے کو گواہ بھی ہونے چاہیے، پھر اور لوگ بھی ہونے چاہیے، ایک اکیلا تم نے کیوں دیکھا، اور لوگ بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بہت سختی کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ اسی طرح پھر آگے چل کر والذین یرمون ازواجہم، کہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا آپ کہیں کہ انتہائی افسوسناک مسئلہ ہے اور سنگین مسئلہ ہے۔ اچھا، ہمارے شہروں کے اندر، بڑے شہروں میں تو پھر بھی ایسے مسائل نہیں نظر آتے، لیکن دیہاتوں میں ہر آئے دن سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگی ہوتی ہے، ہر آئے دن نیوز چینل پہ خبر چل رہی ہوتی ہے، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ اس کو ذرا سا جو ہے نا وہ کسی نے کچھ کہہ دیا، یا اس نے کسی کو کسی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ لیا، اپنے گھر میں کسی آدمی کو آتے ہوئے دیکھ لیا، نکلتے ہوئے دیکھ لیا، پڑوسی نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی اس کے گھر سے نکلا ہے، اس کے شوہر کو بتا دیا، شوہر کو غیرت آ گئی، اس کی غیرت جگ گئی۔ یہ کیسی غیرت ہے بھائی؟ یہ غیرت نہیں، بے غیرتی ہے۔ یہ اٹھا کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، نہ اس سے کچھ پوچھا، نہ اس سے کچھ ثبوت مانگا، نہ اس سے کوئی صفائی مانگی، کچھ بھی نہیں، اٹھا کے قتل کر دیا۔ وہ فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، اگر کوئی اپنی بیوی پہ تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، سب سے پہلے تو پھر وہی گواہ پیش کرے، 4 گواہ لے کر آ جائے، اور اگر گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے، گواہ نہیں ہے اس کے پاس، ایک اس نے اکیلا ہی دیکھا ہے، اس میں بھی دیکھنا ثابت دیکھنا ہو کہ اس نے دیکھا، اور وہ خود اس معاملے پر گواہ ہے، عینی شاہد جس کو کہتے ہیں، عینی شاہد ہے، اور دیکھا بھی صرف گھر میں آتے جاتے نہ دیکھا ہو، بات وہی ہے کہ سرمے دانی میں سلائی کو آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا۔ اگر دیکھا ہے تو پھر فرمایا کہ پھر یہاں پر لعان ہے، لعان یہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا، ٹھیک ہے نا۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اگر وہ تنہا گواہ ہے، اس کی گواہی 4 گواہوں کے برابر مانی جائے گی، اگر وہ سچا ہے، وہ عدالت کے حضور، قاضی کے حضور پیش ہو جائے اور جا کر کہے کہ میں نے دیکھا ہے، پھر عورت کو بلایا جائے گا اور عورت سے کہا جائے گا کہ والخامسہ، 4 تو گواہیاں اس کی ہو گئیں، اور پھر 5واں معاملہ کیا ہوگا؟ 5واں یہ ہوگا کہ ان غضب اللہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، عورت جو ہے وہ کھڑی ہو کر یہ کہے کہ
اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے, یہ لعان کیا جائے گا اور پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا جائے گا. جس پر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے گی. اور اللہ نے, لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام نے نہیں دیے. اسلام نے تو عورتوں کو اتنے حقوق دیے, یہ دیکھیں یہ عورتوں کو حقوق نہیں ہے تو کیا ہے. عورتوں کی عزت کی کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے. اسلام ہی تو عورتوں کی عزتوں کا محافظ ہے. ورنہ عورتوں کے حقوق کے نام پہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ عورتوں کو دراصل باغی بنایا جا رہا ہے, عورتوں کو دراصل بے حیا بنایا جا رہا ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. عورتوں کو استعمال کرنے کے لیے عورتوں کو برگلایا جا رہا ہے, اور وہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے. حقوق تو یہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں. اور پھر دیکھیں اسلام نے عورت کو اتنا مقام دیا ہے کہ جب بات آئی کہ 5ویں مرتبہ میں جب عورت لعان کرے تو عورت یہ کہے گی کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پہ لعنت ہو, اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پہ لعنت ہو. اچھا, اب اگر عورت کی طرف سے ایسا معاملہ ہے, عورت تہمت لگا رہی ہے, تو عورت جو ہے وہ گواہ پیش کرے گی, اور گواہ اگر وہ پیش نہیں کر سکے پھر یہی والی صورت. اچھا, اب جب عورت نے آخر میں لعنت کی تھی, اب یہاں پر مرد آ جائے گا 5ویں مرتبہ میں. لیکن مرد کے لیے جب اللہ نے صیغہ استعمال کیا نا, لعنت کا صیغہ استعمال نہیں کیا. مرد جب پیش ہوگا تو پیش ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ اگر یہ جھوٹی ہو تو اس پر لعنت, بلکہ یہ کہا کہ اگر مرد جو ہے وہ اپنی بات میں سچا ہے تو اس عورت پہ اللہ کا غضب نازل ہو. مرد اگر اپنی بات میں سچا ہے تو عورت پہ اللہ کا غضب نازل ہو. لعنت کی بات نہیں کی. مرد کی بات آئی تو عورت کہے گی لعنت, اور جہاں مرد کی بات آئی, جہاں عورت کی بات آئی, جب مرد کہے گا تو مرد یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی لعنت نازل ہو اس پہ, مرد کہے گا اللہ کا غضب نازل ہو اس پہ. اب دیکھیں عورت کا کتنا احترام قرآن نے سکھایا. اللہ نے جہاں صیغہ استعمال کیا عورت کے لیے جب استعمال کرنا تو غضب کا, مرد کے لیے استعمال کرنا تو لعنت کا. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے دین نے, اسلام نے. آگے پھر واقعہ افک کا ذکر ہوا, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منهم لا تحسبوا شرا لهم بل هو خیر لهم. واقعہ افک کیا تھا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی. اور سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی براءت نازل فرمائی کہ یہ بری ہیں اس تہمت سے جو تم ان کے اوپر لگاتے ہیں. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کہ اے عائشہ, آپ کی صورت کے لیے, آپ کے چہرے کے لیے, آپ کی ذات کے لیے اللہ نے سورہ نور نازل فرما دی. یہ مقام ہے سیدہ عائشہ کا. تہمت کسی نے لگا دی, قافلے میں جا رہے تھے, سفر پر جا رہے تھے, سیدہ عائشہ کا جو اونٹ تھا وہ پیچھے رہ گیا, اور اونٹ کو چلانے والے ایک صحابی تھے. تو کسی نے وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی بات کر دی کہ سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی اور ان کے ساتھ وہ ہیں, اس طرح کر کے انہوں نے ایک بات کر دی. اب اللہ کے رسول بڑے غضبناک ہوئے, بڑے پریشان بھی, بڑے متفکر. اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا کہ ہوا کیا ہے. اب جناب ڈھونڈ پڑ گئی, سیدہ عائشہ کا ہار بھی گم ہو گیا, اور اسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی تھی. ان کا ہار گم ہو گیا تو اس کو تلاش کر رہے تھے, لیکن کسی نے جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر دی. اب پورا قافلہ رک گیا, پورا قافلہ رک گیا, نماز کا وقت ہو گیا. اس وقت تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس وقت تک یہی تھا کہ پانی سے وضو کرو, وضو کر کے نماز پڑھو. یہ نہیں تھا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو, مٹی سے, پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب لوگ رکے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, نماز کا وقت جا رہا ہے, لوگ عجیب عجیب باتیں بنا رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو لوگ معاذ اللہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے دیکھیں ہم سب پریشان ہو گئے, یہاں آزمائش میں آ گئے. لوگ رکے ہوئے ہیں, دیکھیں نماز کا وقت جا رہا ہے, دیکھیں نماز کا وقت جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا. تیمم کی آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی کہ اگر تم کہیں ایسی جگہ رک جاؤ جہاں پانی نہ ملے, وقت جا رہا ہے, تو پاک مٹی سے تیمم کرو, نماز پڑھو. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوا شرا لهم بل هو خیر لهم, کہ اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو, یہ تو تمہارے لیے بھلا تھا, اس میں تو تمہارے لیے خیر تھی. یہ جو واقعہ ہوا اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہوئی تھی. جب یہ نازل ہوا, پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں, پھر حضرت عائشہ کی براءت نازل ہوئی, پھر وہ لوگ پشیمان ہوئے جنہوں نے اس طرح کی بات کی.
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ میری بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت نازل فرما دی ہے، اور میری بیٹی کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ تو یہ ہے سیدہ عائشہ کا مقام، اور یہ ہے عورتوں کی عزت جو قرآن نے سکھائی، جو اللہ نے سکھائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تم ذرا سی باتوں پہ لڑتے ہو، الجھتے ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو، چاہیے کہ تم معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، صلح صفائی کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اب دیکھیں، مغفرت کون نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے مغفرت۔ مغفرت کے لیے اتنا چھوٹا سا طریقہ اللہ نے سکھا دیا، درگزر کر دیا کرو، لڑا نہیں کرو، دل میں نہیں رکھا کرو، بغض دل میں نہیں رکھا کرو، کینہ نہیں بنایا کرو۔ کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا، معاف کر دو، تم اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے، سودا کر لو اللہ سے۔ تم بندے کو معاف کر دو، اللہ سے معافی لے لو۔ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے اور کتنا آسان ہے مغفرت لینا۔ لیکن ہم نہیں جناب، ہم تو دشمنی نکالتے ہیں، گھر میں تلقین کرتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے باپ کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، تم چھوڑنا نہیں اس کو۔ قطع رحمی یہ بہت بڑا گناہ ہے، صلہ رحمی کا ہمیں حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھو۔ قاطع رحم جو ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے، وہ سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ صل من قطعک، حدیث ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اب اس آیت کے تناظر میں اس حدیث کو دیکھیں، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارا برا چاہے تم اس کا اچھا چاہو۔ اللہ اکبر، کیا تعلیمات ہیں! پورا معاشرہ جنت نظیر نہیں ہو جائے گا، گھر میں خوشیاں نہیں ہو جائیں گی اگر مسلمان اللہ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہو جائیں اور اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل پیرا ہو جائے، زندگی کا اس کو دستور بنا لیں۔ جو ظلم کرے اللہ کے حوالے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کے حوالے کر دیں اپنا معاملہ، اللہ خود دیکھ لے گا۔ اپنا دل صاف رکھیں، اپنی زندگی آسان رکھیں۔ جتنے زیادہ ہم بغض پالتے ہیں، جتنی دشمنیاں پالتے ہیں، اتنی ٹینشنیں پلتی ہیں، اتنا انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اتنی آزمائشیں، پریشانی، اپنے آپ کو بھلاتا رہتا ہے جناب، بیماریوں میں جکڑ جاتا ہے، ٹینشنیں لے کے اس کو دیکھ لے گا جس کا بغض والا ہوا ہے، پھر غصہ چڑھ جائے گا اور پھر جو ہے نا بیمار پڑ جائے گا۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ معاف کرو، اپنی زندگی آسان بناؤ۔ جتنے زیادہ جھمیلے ہم پالتے ہیں، بغض پالتے ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، ہماری زندگی اتنی زیادہ مشکل ہوتی جاتی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست احکام ذکر کیے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہے۔ سبحان اللہ، کس گھر میں داخل ہو سکتے ہو، کس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، کس صورت میں داخل ہو سکتے ہو، کس صورت میں داخل نہیں ہو سکتے، کس کے گھر میں جا کے تم کھلا ٹلا کھا سکتے ہو، کس کے گھر میں جا کے تمہیں محتاط ہونا چاہیے۔ یہ سارے احکام سورہ نور کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح پردے کے احکام، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس وقت اس سے پردہ شروع کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہو، کتنا چھوٹا ہو تو کیا حکم ہے، اتنا بڑا ہو تو کیا حکم ہے۔ عورتیں اگر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہیں تو ان کے لیے پردے کے کیا احکام ہیں۔ ٹھیک ہے، جوان ہیں تو ان کے لیے پردے کے کیا احکام ہیں۔ یہ ساری تفصیلات سورہ نور کے اندر موجود ہیں۔ بڑے انسان تو حیران ہو جائے، اللہ نے کیسا کھول کھول کے ایک ایک چیز کو بیان فرمایا، کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ بوڑھی عورتیں وہ اگر ایزی ہونا چاہتی ہیں، یعنی اتنا سخت ان کے لیے نہیں ہے جیسا کہ جوان عورتوں کے لیے، بوڑھی عورت ہے وہ اگر تھوڑا سا گھر میں ایزی رہنا چاہتی ہے یا باہر بھی، وہ اگر جوان عورت کے مقابلے میں ذرا پردہ کم کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی طرف لوگ مائل کم ہوں گے۔ لیکن پھر بھی فرمایا کہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، پھر بھی اگر وہ اسی طرح پردہ کرتی رہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح فرمایا اس میں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
معاشرے کی روش کے بالکل برخلاف ایک تھاٹ ہے جو کہ دین اسلام نے ہمیں دی ہے. ہم سمجھتے بھی ہیں, ہم سوچتے بھی ہیں, لیکن پریکٹس پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے کہ نکاح کر دو, نکاح کر دو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقراء ہیں یعنی حاجت مند ہیں, ابھی اتنے غنی نہیں ہیں, تم پھر بھی ان کا نکاح کر دو, ان کی عمر ہو گئی ہے, دیگر ساری چیزیں ٹھیک ہیں, پیسوں کے حوالے سے مت رکھو. یہ مت سوچو کہ میرا بیٹا ابھی کاروبار سنبھالے گا, گاڑی لے گا, گھر بنائے گا, اتنا اس کا بینک بیلنس ہوگا تو کہیں جا کے میں اس کا نکاح کروں گا. نہیں, معاشرہ اسی وجہ سے برباد ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ہم سنتے تھے, ہمارے ابا کہتے تھے کہ جو بچہ 8,000 کمائے گا اس کی میں شادی کر دوں گا. اب 8,000 میں کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوا کہ بھائی مہنگائی بڑھ گئی ہے, جو بچہ میرا 15,000 کمائے گا میں اس کی شادی کروں گا. پھر مہنگائی بڑھ گئی. پھر یہ ہوا جو 30,000 کمائے گا تب شادی کروں گا. تو مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے. پہلے 8,000 بندہ کماتا تھا اور پورا گھر بیٹھ کے آرام سے کھا لیتا تھا. مہنگائی بڑھ گئی. پھر 15,000 میں پورا نہیں ہوتا تھا, پھر 30,000 میں, اب تو لاکھ میں پورا نہیں ہوتا. تو کیا کریں؟ تو جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے مہنگائی بھی بڑھتی جاتی ہے, تو وہ ہاتھ سے اس کے نکلتا چلا جاتا ہے. اب مہنگائی کو پکڑو, یہاں پیچھے عمر نکلتی جاتی ہے. جب عمر ہو گئی, خواہشات اس کے ساتھ لگ گئی, شیطان اس کے ساتھ لگ گیا, اب اس کا نکاح نہیں کرو گے تو معاشرے کے اندر وہ کہیں نہ کہیں دندناتا پھرے گا. اللہ ماشاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ جسے بچا لے. لڑکیوں کا معاملہ زیادہ خراب ہے. لڑکا پھر کہیں نہ کہیں بچ جاتا ہے, لڑکی کا معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ لڑکا تو اگر کہیں جا کے منہ کالا کر کے بھی آ جائے, معاشرے میں اس کی بدنامی نہیں ہوتی. لیکن اگر لڑکی ایک مرتبہ بیچاری کوئی اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ بدنیتی اور اپنی عمل شیطان اگر اس کے ساتھ انجام دے, تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی. معاشرے میں اس کے والدین کی عزت لڑ جاتی ہے, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے, وہ شادی کے قابل نہیں رہتی. وہ جہاں شادی کرتی ہے تو شرمندہ ہوتی ہے. اس لیے بھائی لڑکی بالغ ہو گئی, بلوغت تک اس کو سنبھال کے رکھو. بالغ ہو گئی, کوشش کرو پہلا کام اس کا نکاح کر دو. پہلا کام کرو اس کا نکاح کر دو, اس کو اپنے گھر کا کر دو اور عزت کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان سے بیٹھ جا. ورنہ یہ یونیورسٹی کے چکروں میں کہ یونیورسٹی پڑھ لے, یونیورسٹی میں تو لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس معاشرتی بے حیائی کے خلاف ہیں. بہت اچھی بات ہے, یونیورسٹی پڑھانا چاہتے ہیں, حفاظت کے ساتھ لے کے جائیں, اس کو چھوڑیں, وہیں سے ریسیو کریں. باپ پھر یہ ذمہ داری انجام دے, اس کا بھائی اس کی ذمہ داری انجام دے, اس کی پک اینڈ ڈراپ دے, اس کا خیال رکھے, اس کی حفاظت کرے. شادی ہو گئی ہے تو شوہر اس کو پڑھائے, اس کا خیال رکھے. بہت اچھی بات ہے, بالکل پڑھیں. لیکن اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا, اس کو اس کے دوستوں کے حوالے کر دینا, یہ اس کو برباد کر دیتا ہے. فرمایا کہ بڑے ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, ان کا نکاح کر دو, پیسوں کے چکر میں مت پڑو. اب دیکھیں قرآن کا جملہ سنیں, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر یہ تنگ دست بھی ہیں اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعتوں والا ہے, کشادگی والا ہے. جب اللہ کشادگی والا ہے تو ہمیں کیا کوئی شک ہے کہ اللہ اس کو بھی کشادگی عطا کر دے گا, اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا؟ ہمیں کیوں شک ہے؟ ہم جناب پیسوں کی ریل میں پڑے ہیں, ہم نے ایک اپنا اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ یہاں تک پہنچے گا بچہ تو کہیں جا کے بچی یہاں تک پڑھ لے گی, یہ کر لے گی, تو پھر پڑھائی ہے انشاءاللہ ہوتی رہے گی. کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کر دو جو اس کو پڑھائی سے نہ روکے اور اس کا خیال بھی رکھے, اس کی پڑھائی کا بھی خیال رکھے. ورنہ یہ ہے کہ پڑھ لکھ کے جو ہے وہ اگر اس کو دوستوں کے حوالے کرنا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں. لڑکیاں بھی سگریٹیں پی رہی ہیں, شرابیں پی رہی ہیں, اور جناب کیسے کیسے نشوں کے اندر لڑکیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. اور پھر جو ہے وہ والدین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, پہلے نکاح نہیں کرتے اور پھر بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے جو شریعت کے احکام ہے نا, اسی میں عافیت ہے. شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے. یہ سب ہماری سوچیں ہیں کہ وہ یوں کر لے, وہ ایسے کر لے, تو ہم یہ کر لیں, تو ہم وہ کر لیں. یہ ہمارے معاشرے کی غلط رسمیں ہیں, انہوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا. لڑکی کو گھر میں رہنا چاہیے, گھر کے کام کاج آنے چاہیے. یہاں لڑکی کو آج کل گھرداری کے سوا سب کچھ آتا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ کون کون سی سوشل میڈیا ایپس ہیں, ٹک ٹاک کیسے بناتے ہیں, ویلاگ کیسے بناتے ہیں, یہ سب پتہ ہے. کہیں گھومنے جائے گی, فون اس کے ہاتھ میں ہوگا, ویڈیوز بنا رہی ہے, سب اس کو آتا ہے. پورا جناب اس کو موبائل آپریٹ کرنا آتا ہے, پورا سوشل میڈیا اس کو چلانا آتا ہے, لوگوں کو چلانا آتا ہے, سب آتا ہے. نہیں آتا تو گھر چلانا نہیں آتا, جو اس کا بنیادی کام تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے,
اپنے گھر کی ہوگی تو سیکھ لے گی، جائے گی تو کر لے گی، گھر میں نہیں سکھایا، ماں نے تربیت نہیں دی، پھر یہ ہوتا ہے ماں جا کے وہ کرتی نہیں، کر نہیں پاتی، تانے سنتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ گھر خراب ہوتا ہے۔ پچھلے دن ہم بات کر رہے تھے، ذرا سی بات پہ طلاقیں ہوتی ہیں، کھانا اچھا بنانا نہیں آتا طلاق ہو جاتی ہے، تو سکھا دو بھائی اچھا بنانا، ماں سکھا دے گھر میں اچھا بنانا کھانا۔ صفائی ستھرائی، گھرداری یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے، باہر کے کام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی بنیادی ذمہ داری گھرداری ہے۔ اگر گھرداری نہیں آتی، اس کے سوا سب کچھ آتا ہے تو اس کو کچھ نہیں آتا۔ اگر گھرداری آتی ہے، باہر کی چیزیں نہیں آتی، چلو قابل قبول۔ اسی طریقے سے خیر چلیں، بات ہماری طویل ہو جائے گی۔ رشتہ کرتے وقت جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، وہ بھی بہت افسوسناک ایک معاملہ ہے ہمارا۔ ہم دیکھتے ہیں دولت دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، نہیں دیکھتے تو دینداری نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا نمازی بھی ہے کہ نہیں، خوف خدا بھی اس کے دل میں ہے کہ نہیں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ بچی کو خوش رکھے گا، اور جس بچی کے دل میں خوف خدا ہے وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے گی، یہ بات طے ہے۔ کچھ دیکھو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے، عشق رسول ہے کہ نہیں، یہ دیکھو۔ نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ لڑکی سب سے اچھی ہے۔ یہ جناب سورہ نور چل رہی ہے، اور سورہ نور میں ہی آگے جا کر فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ کیسے حیرت انگیز لوگ ہیں۔ فرمایا کہ لوگ ایسے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو مرد فرمایا، رجال، رجال کہتے ہیں مرد کو، رجل واحد ہے اور رجال اس کی جمع ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مرد ہیں، مرد کہا قرآن نے ان کو، قرآن نے انسان نہیں کہا، قرآن نے کہا یہ مرد ہیں۔ کون؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ جو تجارت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہے مرد۔ قرآن نے جسے مرد کہا ہے، ہمارے نزدیک تو مردانگی کچھ اور ہے۔ قرآن کے نزدیک جو مردانگی کا معیار ہے نا، قرآن کے نزدیک مردانگی کا معیار یہ ہے کہ تمہارا کام کاج تمہیں یاد الہی سے غافل نہ کر دے، پھر تم مرد ہو۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہ کر دے، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہ کر دے۔ یخافون، فرمائے جو مرد ہے نا، یخافون ڈرتے ہیں، یوماً اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل بھی بدل جائیں گے، جس دن آنکھیں بھی پھر جائیں گی، یعنی آخرت کے دن سے۔ آخرت کے دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں جو مرد ہیں۔ تو ہم مردانگی کا معیار دیکھیں اور دعا بھی کریں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو مرد بنا دے، وہ مرد کے جسے قرآن نے مرد کہا ہے، اور اللہ ہمیں اپنی یاد میں مستغرق کر دے، اور اللہ ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے کہ جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔